السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں میری جیب خالی تھی۔ بیوی مجھے افطاری سے پہلے مسجد کے لنگر سے مفت کھانا لینے بھیج دیتی۔ مجھے بہت شرم آتی تھی کیونکہ سب جاننے والے تھے۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ ایک ناچنے والی رمضان میں اپنے گناہ دھونے کے لیے ہزاروں کی خیرات کرتی ہے۔ جہاں میں امید لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچا، مگر جیسے ہی وہ سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی بھی ایسی جگہ پر کبھی بھی نہیں آتا، لیکن مجبوری میں آیا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ عورت ویسے تو کوئی اچھی عورت نہیں ہے، پر رمضان کے مہینے میں اپنے گناہ دھونے کے لیے بہت سے لوگوں کو خیرات کے طور پہ بہت کچھ دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے کچھ پیسے ادھار مانگ لوں گا، اس سے کہوں گا کہ میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ جو زندگی میں جی رہا تھا اس سے خوش نہیں تھا۔ میں اس عورت کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے اور بھی لوگ آئے ہیں، مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میں فوراً دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے کیونکہ اب کمرے میں صرف ہم دونوں ہی تھے۔ میں نے ان سے کہا، میری بات سنو، کیونکہ میرا نام مجید ہے اور میں نے زندگی کی سختیوں کا سامنا بچپن سے ہی کیا۔ غربت نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چھوٹا سا کچا گھر، روزی روٹی کے فکر اور ہاتھ میں ہمیشہ مزدوری کے نشان، یہی میری پہچان تھی۔ لیکن میری زندگی میں ایک ایسا چراغ بھی تھا جو میری تاریکیوں کو روشن کر دیتا تھا، اور وہ تھی میری بیوی سلمیٰ۔ سلمیٰ کا حسن بے مثال تھا، جیسے چاندنی رات میں چمکتا ستارہ۔ وہ دبلی پتلی، نازک اور اپنی عمر سے کئی سال کم نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی میں حیران ہو کر سوچتا کہ کیا قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ اتنی حسین لڑکی میرے نصیب میں آئی، یا شاید میرے نصیب کا سب سے قیمتی تحفہ وہی تھی۔ ہماری شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کے والدین کے فیصلے سے ہوئی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے کہنے پر میرے نکاح میں آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ میں اسے وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جو شاید کسی اور کے ساتھ وہ پا سکتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اگر اس کے نصیب میں کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بڑی گاڑیوں میں گھومتی، اچھے کپڑے پہنتی، قیمتی زیورات سے سجی ہوتی، مگر میرے پاس تو نہ ڈھنگ کی نوکری تھی، نہ کوئی بڑی کمائی۔ کبھی مزدوری مل جاتی، کبھی نہیں۔ ایک دن کھایا، دوسرے دن کا ٹھکانہ نہیں۔ مگر سلمیٰ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ ہنستی رہتی، مجھے ہمت دیتی، میرا حوصلہ بڑھاتی۔ میں جب گھر آتا تو وہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی جیسے میں کوئی بادشاہ ہوں اور وہ میری ملکہ۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری غربت میں تنگی محسوس کرتی ہوگی، شاید کبھی دل ہی دل میں روتی بھی ہوگی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ مجھے میرے دوست، رشتے دار پہلے دن سے ہی کہتے تھے کہ یہ عورت ایک دن تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گی کیونکہ تو اس کے قابل نہیں، تو اس کو سنبھال ہی نہیں پائے گا، اس کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ پائے گا، یہ تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، یہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت عورتیں اسی طرح کے کام کرتی ہیں۔ شروع میں میرے دل میں بھی شک آتا تھا۔ میں سلمیٰ سے لڑائی بھی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب میں نے کچھ کیا نہیں تو اب مجھ سے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا تھا کہ تمہیں ایک دن میرے ساتھ کوئی نہ کوئی بے وفائی ضرور کرو گی، لیکن وہ چپ ہو جاتی کہ جو کیا ہی نہیں اس کی سزا کیوں دے رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ میرے ساتھ رہنے لگی، سال گزرنے لگے، تب جا کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی اور ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ باقی اب اگر مجھ سے کوئی ایسی بات کرتا تو میں اس کا منہ پہ جواب دیتا تھا کہ اگر کچھ ہوا بھی تو میری زندگی میں ہوگا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن زندگی صرف محبت کے سہارے نہیں گزرتی، 3 وقت کی روٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارے حالات آج تک ٹھیک ہوئے ہی نہیں تھے۔ اب رمضان کا مہینہ قریب تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا جب میری مزدوری بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ بازاروں میں رونقیں بڑھتی تھیں مگر میری جیب میں ویرانی آ جاتی۔ دن میں گرمی کی شدت اور روزے کی بھوک الگ ستاتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افطاری کے لیے کچھ نہ ہونا میری پریشانی کو مزید بڑھا دیتا۔ میں جانتا تھا کہ روزے میں کھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن بھوک تو انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ میں نے ایک دن سلمیٰ سے کہا، رمضان میں گزارا کیسے ہوگا؟ گھر میں راشن ختم ہو رہا تھا اور مجھے مزدوری ملنے کے امکانات بھی کم تھے۔ وہ مسکرائی اور بولی، اللہ سب دیکھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا۔
میں نے گہری سانس لی۔ اس کی بات پر یقین تو تھا، مگر حقیقت میرے سامنے تھی۔ خالی برتن، خالی ہاتھ اور ایک لمبا مہینہ۔ رمضان کی پہلی سحری بھی جیسے تیسے کر لی، پانی کے چند گھونٹ اور سوکھی روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کیا۔ دن گزرتا رہا، افطاری کا وقت قریب آ گیا۔ مجھے پریشانی تھی کہ کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، مگر سلمہ نے مجھے تسلی دی۔ اچانک اس نے مجھے کہا کہ باہر مسجد کے قریب جو لنگر لگتا ہے وہاں جا کر دیکھو، شاید کچھ مل جائے۔ میں جھجک رہا تھا، مگر اس کے اصرار پر چلا گیا۔ وہاں واقعی غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور مجھے افطاری کے لیے کھجوریں، پانی اور کچھ سالن کے ساتھ روٹی دے دی گئی۔ میں وہ کھانے کا تھیلا لے کر گھر آیا تو سلمہ کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ ہم نے افطاری کر لی اور میں دل میں سوچتا رہا کہ اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا۔ لیکن یہ لنگر سے کھانا لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ سارا محلہ ہی غریبوں کا تھا۔ وہاں پر اتنا رش ہوتا تھا، لائن میں لگنا پڑتا تھا، نہ جانے کتنے گھنٹے تک کھڑے رہنا پڑتا۔ اس کے بعد ایک لائن سالن کی، ایک روٹی کی اور ایک شربت کی۔ اس طرح کر کے بہت سارے گھنٹے لگ جاتے تھے۔ لیکن میں یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، ورنہ وہ یہ سوچتی کہ پکا پکایا کھانا لانے میں بھی مجھے مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں شاید اس کے دل میں یہ بات آ جاتی، کیونکہ کھانا کما کر لانا یا اس کے پیسے لے کر آنا میری ہی تو ذمہ داری تھی، اس کی نہیں۔ یہی معمول بن گیا۔ میں روز دوپہر کے وقت جاتا، کھانے کا تھیلا لے آتا اور ہم دونوں سادگی سے افطاری کر لیتے۔ سلمہ کبھی کہتی کہ شرمندہ نہ ہو، اللہ کے بندے بانٹنے کے لیے ہی دیتے، مگر میرا دل کچو کے کھاتا رہتا۔ میں سوچتا کہ کیا میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں؟ کیا میری غیرت مجھے یہی کرنے پر مجبور کر دے گی؟ رمضان کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول لنگر سے کھانا لے کر واپس آیا تو سلمہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہا، دیکھو، کسی کے دیے ہوئے کھانے پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو سوچو اگر اللہ ہمیں دینے والا بنا دے تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ میں نے گہری سانس لی اور سوچا، کیا اللہ میری قسمت بدل سکتا ہے؟ کیا میں بھی کبھی دینے والا بن سکتا ہوں؟ یہی سوچیں لیے میں رات کو سجدے میں گر پڑا۔ میری پیشانی زمین پر تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میں لینے والوں میں نہیں ہوں، دینے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میری غربت کو ختم کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں بھی کسی غریب کی مدد کر سکوں۔ رات گزری، سحری ہوئی، دن آیا اور میں پھر مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ رمضان کے آخری دن قریب آ رہے تھے اور میں دعا کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی کام ہی مل جائے، کوئی سبیل نکل آئے۔ سلمہ کا حوصلہ اب بھی بلند تھا، مگر میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ رمضان کی تپتی دوپہریں، خالی ہاتھ، لمبے راستے۔ لنگر سے کھانے کا انتظام تو ہو جاتا تھا، مگر اس کے لیے نکلنے اور پھر قطار میں لگ کر کھانے کا انتظار کرنے میں کافی وقت لگ جاتا۔ کبھی کبھی مجھے گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا اور جب کھانے کا تھیلا ہاتھ میں آتا تب جا کر سکون کا سانس لیتا۔ مگر جب بھی میں گھر واپس آتا، سلمہ کے چہرے پر کبھی بھی شکایت کی پرچھائی تک نہ ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی، جیسے میں اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوں، جیسے اس کے لیے میرا واپس آنا سب سے بڑی خوشی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لنگر سے کھانا لے کر تھکا ہارا گھر پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم وہیں رک گئے۔ سلمہ کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا، نہ ہمارے پاس پیسے تھے، نہ ہی میں نے کبھی اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان دیکھا تھا، اور پھر وہ عام طور پر میک اپ کرتی بھی نہیں تھی۔ بغیر کسی سنگھار کے ہی وہ اتنی خوبصورت لگتی تھی۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی کہ وہ میرے ساتھ کیوں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آج اتنی تیار کیوں ہوئی ہے؟ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئی، شاید اسے لگا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، وہ برابر والی لڑکی صبا آئی تھی، چھوٹی سی شرارتی مگر معصوم بچی۔ وہ ایک چھوٹا سا میک اپ کا ڈبہ لے کر آئی اور اصرار کرنے لگی کہ چاچی میں نے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سلمہ نے اس کا دل نہیں توڑا، بولی کہ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور ہم نے کبھی کسی کو اپنی محرومیوں کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے غور سے سلمہ کے چہرے کو دیکھا۔ میک اپ ہلکا سا تھا مگر بہت نفاست سے لگایا گیا تھا۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ کا کام ہے۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، سلمہ کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ کا کیا ہوا، لگتا ہے جیسے کوئی بڑی مہارت سے سجاوٹ کر کے گیا ہے۔ سلمہ میری بات سن کر مسکرا دی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔
پھر اس نے بات آگے بڑھائی کہ صبا کے ساتھ وقت گزارنے سے اسے اچھا لگتا ہے۔ میں دن بھر باہر ہوتا ہوں، گھر آ کر بھی تھکا ہارا ہوتا ہوں، ایسے میں وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ صبا کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اسے کچھ وقت کے لیے اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا واقعی ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس میں قصور صرف میرا تھا۔ سلمہ بالکل ٹھیک تھی، یہ میں جانتا تھا، کیونکہ جب حالات ذرا بہتر تھے تو ہم نے علاج کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور جو کچھ معلوم ہوا اس نے مجھے مزید شرمندہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ میں ہوں۔ سلمہ بالکل تندرست تھی، مگر میری جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ وہ دن میرے لیے ایک امتحان کے مانند تھا۔ سلمہ نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ مجھ سے کوئی مطالبہ کیا، نہ کسی چیز کی خواہش ظاہر کی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اس کی گود بھرے، وہ بھی کسی کو میرا بچہ کہہ کر پکارے، مگر اس نے اپنی کسی خواہش کو زبان پر نہیں آنے دیا، ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ یہ سوچ کر میرا دل مزید بوجھل ہو جاتا، میں خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ میں نہ تو اسے ایک آرام دہ زندگی دے سکا، نہ خوشحالی، نہ کوئی آسائش، اور نہ ہی وہ خوشی جس کی ہر شادی شدہ جوڑے کو امید ہوتی۔ میں اس کے سامنے خود کو ہمیشہ شرمندہ محسوس کرتا تھا۔ اس نے میری محبت میں کمی نہیں آنے دی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اس کے لیے کسی بھی حوالے سے کافی نہیں تھا۔ مجھے سلمہ کا صبر حیران کر دیتا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو ہر آزمائش کو مسکراہٹ سے سہ لیتی۔ میں اگر مزدوری پر جاتا تو وہ گھر میں صبر سے میرا انتظار کرتی۔ اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ اللہ کی رضا میں خوش رہتی۔ اگر کوئی تکلیف آتی تو وہ کہتی کہ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس دن جب میں اسے تیار دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کیا وہ بھی دل ہی دل میں اداس رہتی ہے؟ کیا وہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی اسے خوبصورت کہے، کوئی اسے سراہے؟ میں جانتا تھا کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر کیا وہ بھی میری طرح اپنی محرومیوں کے بارے میں سوچتی ہوگی؟ مجھے لگا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میں نے تو اسے اچھے کپڑے لا سکا، نہ اس کی خواہشات پوری کر سکا، نہ اسے وہ خوشیاں دے سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ اسی رات میں نے اللہ کے حضور دعا کی، میری پیشانی سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک دعا تھی، اے اللہ تو مجھے دینے والا بنا دے، مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کر سکوں۔ میں اس کے چہرے پر صرف صبر کی نہیں بلکہ حقیقی خوشی کی چمک دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات گزر گئی، صبح کا وقت آیا، میں نے تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی زندگی بدلوں گا۔ مجھے کوئی ایسا راستہ نکالنا تھا کہ سلمہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ شاید میرا صبر بھی آزمائش میں تھا، اور شاید اللہ میرے لیے کوئی بہتر منصوبہ بنا رہا تھا۔ غربت انسان کو عجیب راہوں پر لے جاتی ہے۔ کچھ لوگ صبر کر کے اپنا مقدر سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بے بسی میں ایسے فیصلے لے لیتے ہیں جو انہیں کسی اور ہی سمت میں لے جاتے ہیں۔ میں ان دونوں راستوں کے درمیان کھڑا تھا، نہ تو مکمل صبر کر سکتا تھا اور نہ ہی قسمت بدلنے کا کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سلمہ میری ہے شریک حیات تھی، اس نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی زبان سے نہیں کہا کہ مجھے کچھ چاہیے، مگر میں جانتا تھا ہر عورت کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں جو میں پورے کرنے سے قاصر تھا۔ میرا ایک ہی سچا دوست تھا جس سے میں ہر بات کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری پریشانیوں کو سنتا اور کچھ نہ کچھ حل نکالنے کی کوشش کرتا۔ اس دن بھی میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، میری بے بسی، میرے گھر کی حالت، میرے ہاتھ کی تنگی، سب کچھ۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، چھوٹی موٹی کوئی دکان کیوں نہیں ڈال لیتا؟ کوئی چھوٹا سا کاروبار، جیسے گلی محلے میں گولی ٹافی بیچنے کی دکان، جس سے روزانہ 800,000 روپے ہی بن سکتے تھے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، دکان کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، کم از کم 50,000 روپے تو ہونے چاہیے تاکہ مال خرید سکوں، سامان لا سکوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے جسے سب سمو بائی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک نامی گرامی طوائف تھی، لیکن جب رمضان آتا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں لگ جاتی تھی۔ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات بھی کرتی تھی اور لوگوں کی مدد بھی کرتی۔ میرے دوست نے کہا، اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اپنا مسئلہ بتاؤں تو وہ مجھے آرام سے 50,000 روپے دے دے گی۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گیا۔ کیا میرے دن ایسے آ گئے تھے کہ مجھے ایک طوائف سے خیرات لینا پڑے گی؟ میں نے اپنی بے بسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا اور سختی سے انکار کیا، مگر میرے دوست نے سمجھایا کہ کوئی اور مجھے یہ رقم دینے والا نہیں،
اگر میں اس سے لے کر دکان ڈال لوں اور بعد میں اسے واپس کر دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے لیے یہ دلیل کسی حد تک قابل قبول تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ عارضی حل ہے تو شاید مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ایک بات میں نے طے کر لی تھی کہ سلمیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جان جاتی کہ میں ایک بدنام عورت کے پاس گیا وہ برا منا سکتی تھی۔ میرے دوست نے مجھے یقین دلایا کہ سلمیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ سلمیٰ پورا دن گھر پر رہتی، کسی سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سمو بائی کے پاس جاؤں گا۔ اگلے دن میں مقررہ جگہ پر پہنچا۔ وہ علاقہ جہاں سمو بائی رہتی تھی کسی بھی شریف آدمی کے جانے کے قابل جگہ نہیں تھی، مگر آج میری ضرورت نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں اندر گیا اور وہاں موجود آدمیوں نے مجھ سے میرا مقصد پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے رقم مل جائے گی، بس مجھے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ سمو بائی سے ملنے کے لیے اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ جگہ عجیب سی تھی۔ دیواروں پر پرانے طرز کے پردے لٹک رہے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی بڑی میز رکھی تھی جس پر شیشے کا گلدان رکھا تھا۔ روشنی مدھم تھی اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کس موڑ پر آ گیا ہوں۔ کیا واقعی میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ کیا میں اپنے حالات کی وجہ سے اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگا رہا ہوں؟ میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ باہر سے قدموں کی آہٹ آئی تھی، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی کسی کے تیز قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ نہیں ہے جہاں میں آنا چاہتا تھا، لیکن اب واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ میں یہاں صرف اپنے کام کے لیے آیا ہوں، کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتا۔ جیسے ہی میرا مقصد پورا ہوگا میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن سمو بائی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کہیں باہر میرے جاننے والے مجھے یہاں نہ دیکھ لیں۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے نگاہ اٹھائی اور ایک عورت کو اندر آتے دیکھا۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو عورت اندر آئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی سلمیٰ تھی۔ وہ خوبصورت کپڑوں میں ملبوس تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا اور بال سلیقے سے سنوارے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ اس کمرے میں تو سمو بائی کو آنا تھا لیکن یہاں تو میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت جو میرے حواس پر بجلی بن کر گری تھی۔ سلمیٰ بھی مجھے دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، شاید خوف بھی تھا۔ وہ جیسے میرے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں تو خود کو قابو میں رکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا سمو کہیں سلمیٰ کا نک نیم تو نہیں، یعنی میری اپنی بیوی ہی وہ عورت تھی جسے لوگ سمو بائی کے نام سے جانتے تھے۔ میرے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی میرے اندر کا غصہ ایک طوفان کی طرح باہر آیا۔ میں آگے بڑھا، سلمیٰ کو گھورتے ہوئے کہا تو اچھا، مجھے لنگر پر خیرات لینے بھیج دیتی تھی اور خود یہاں کوٹھے کی طوائف بن کر بیٹھی ہو۔ میری آواز غصے سے بھری ہوئی تھی، میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ تمہاری خوبصورتی تمہیں یہاں تک لے آئی اور میں سمجھتا رہا تم صرف میرے لیے ہو، میری محبت، میری عزت، میری زندگی، لیکن حقیقت میں تم وہ نکلی جس کے پیچھے آدھا شہر دیوانہ تھا۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جیسے میرے الفاظ کی کاٹ کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں رکا نہیں۔ پورا شہر تمہارے حسن کی تعریف کرتا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ان تعریفوں کے پیچھے ایک الگ دنیا بسا چکی ہو۔ صحیح کہتے تھے میرے دوست کہ ایک دن تم میرے ساتھ برا کرو گی، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ میں تیز قدموں سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، غصے میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ ارے اگر تم کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہوتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، کم از کم تم کسی ایک شخص کے ساتھ ہوتی، مگر تم نے تو پورا کوٹھا بنا رکھا ہے، پورے شہر کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میں بولتا جا رہا تھا اور سلمیٰ بس خاموشی سے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ وہ ایک شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی ایک گہری لہر تھی، جیسے یہ جگہ اس کی سلطنت ہو اور وہ اس کی ملکہ۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور رعب تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے قدموں سے اندر آئی اور مجھے گھورتے ہوئے بولی، میں ہوں سمو بائی، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔
یعنی سلمہ سمو بائی نہیں تھی تو پھر؟ میں نے جلدی سے اپنی نظریں بیوی پر جمائیں جو ابھی تک زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا جسے سب سمو بائی کہہ رہے تھے۔ وہ بظاہر چالاک، ذہین اور با اثر لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سمو بائی نے میری خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ یہ میری ورکر ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی، میرے ہاتھوں کی انگلیاں بے ساختہ کانپ گئیں۔ میں نے جلدی سے سلمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت، خوف اور کچھ کہنے کی خواہش تھی مگر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ گلی میں نکل کر میں تیز تیز قدم بڑھائے۔ سلمہ میرے ساتھ تھی مگر خاموش تھی، جیسے اس کی زبان کٹ گئی ہو۔ ہمارا گھر زیادہ دور نہیں تھا مگر یہ رستہ آج بہت لمبا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور سلمہ کو اندر دھکیل دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی میں نے گہری سانس لی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی گالوں پر بہہ رہے تھے مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا تھا سلمہ؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سسکیاں لیتے ہوئے بولی، پچھلے 3-4 عیدوں سے ہم نے اچھے کپڑے نہیں بنائے، نہ بچوں کے لیے نہ اپنے لیے۔ میں نے سوچا کہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں تو میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں، لیکن مجھے آتا ہی کیا تھا، کوئی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے بس ایک حل نکالا اور سمو بائی کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے جانتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ہاں کام کر سکتی ہوں۔ میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے غصے سے پوچھا، کیسا کام؟ سلمہ نے روتے ہوئے جواب دیا، میں بس اس کے مہمانوں کے لیے چائے بناتی تھی، پانی پوچھتی اور مہمانوں کے کمروں کی صفائی کر دیتی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مجھے کسی غیر اخلاقی کام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ میں نے رمضان کے مہینے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عید کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکوں، بس اتنے پیسے کہ ہم اچھے کپڑے خرید سکیں۔ میں نے سوچا تھا جیسے ہی رمضان ختم ہوگا میں یہ کام چھوڑ دوں گی، لیکن آپ نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور آپ نے مجھ پر ناجائز الزام لگا دیے۔ سلمہ کی باتیں سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کیا میں نے واقعی اپنی بیوی پر شک کر کے غلطی کی تھی؟ کیا میں نے اسے سمجھے بغیر اس پر اتنے سنگین الزام لگا دیے؟ سلمہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے اس نظر سے دیکھیں گے۔ میں تو صرف آپ اور ہمارے بچوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ نے مجھ پر شک کر کے میرا دل توڑ دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ سلمہ نے یہ سب کچھ صرف ہمارے گھر کے لیے کیا تھا اور میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے کتنے سخت الفاظ کہہ دیے۔ مجھے یاد آیا جب میں نے اپنی پریشانی اپنے دوست سے کہا تھا کہ میرے پاس دکان کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس نے مجھے سمو بائی کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے اپنی خودداری کی وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس کی مگر پھر بھی چلا گیا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہاں جا کر اپنی بیوی کو دیکھوں گا۔ میں نے سلمہ کی طرف دیکھا، وہ اب بھی روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ندامت کا احساس ابھرنے لگا، شاید میں نے ناحق اس پر غصہ کیا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں کو آپس میں جکڑا اور آہستہ سے کہا، سلمہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ سلمہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے کر رہی ہو۔ میں نے غصے میں جو بھی کہا وہ میری بے وقوفی تھی۔ میں تم پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس لمحے میں خود پر قابو ہی نہ رکھ سکا۔ سلمہ کی آنکھوں میں مزید آنسو بہہ نکلے مگر اس بار وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، آئندہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے کہو، میں چاہے جتنا بھی پریشان ہوں لیکن ہم دونوں مل کر کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ تمہیں کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی روشنی ابھر رہی تھی، جیسے وہ میرے الفاظ پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور دل میں عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی اپنی بیوی پر شک نہیں کروں گا اور اسے کبھی بھی اس حد تک مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ دوسروں کے در پر جانے پر مجبور ہو جائے۔ گھر میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ خاموشی امید کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ آج میں نے ایک بڑی غلطی کی ہے مگر میں نے یہ بھی سیکھا تھا کہ رشتے شک سے نہیں اعتماد سے چلتے ہیں۔ میں نے اپنے دماغ سے تمام وسوسے نکال دیے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بلا وجہ اپنی بیوی پر شک کیا اور اس کی وجہ وہ باتیں تھیں
جو سالوں سے میرے کانوں میں گونجتی آ رہی تھیں۔ تمہاری بیوی ایک دن تمہیں دھوکہ دے گی۔ یہ جملہ کسی زہر کی طرح میرے لاشعور میں بیٹھ گیا، اور جب میں نے سلمیٰ کو وہاں دیکھا تو وہی زہر میرے دماغ میں پھیل گیا۔ لیکن اب میں جان چکا تھا کہ یہ سب صرف ایک غلط فہمی تھی۔ سلمیٰ بے قصور تھی، اس نے صرف ہمارے گھر کے لیے قربانی دی تھی، اور میں نے اسے تکلیف پہنچا کر غلطی کی۔ میں نے سلمیٰ کے آنسو صاف کیے اور کہا، ہم اب ایک نئی شروعات کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم پر شک نہیں کروں گا۔ سلمیٰ نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور امید دونوں تھے۔ اگلے دن میں نے سلمیٰ کے ساتھ بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہم پرانے طریقے سے جیتے آئے تھے، مگر اب وقت تھا کچھ نیا کیا جائے۔ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر ہمارے پاس ہمت تھی، ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ سلمیٰ نے کہا، اگر ہم کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں تو شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ ہم نے غور کیا کہ کون سا کام کم سرمائے میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، بچوں کی گولیاں، ٹافیاں اور چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے کا۔ ہمارے محلے میں زیادہ تر لوگ عام گھرانے کے تھے، اور ان کے بچے روزانہ ٹافیاں، چاکلیٹس خریدتے تھے۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی دکان کھول لیں تو شاید ہمارا گزارا اچھے طریقے سے ہو سکے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس نہ کوئی بچت تھی، نہ کوئی ذریعہ جس سے فوری رقم حاصل کی جا سکے۔ سلمیٰ نے سوچتے ہوئے کہا، ہمیں کسی سے قرض لینا ہوگا، مگر کس سے؟ مجھے ایک ہی نام ذہن میں آیا، سمینا۔ سمینا، جسے لوگ سمو بائی کے نام سے جانتے تھے، وہ عورت جس کے بارے میں میں نے غلط فہمی پیدا کی، وہی شاید ہماری مدد کر سکتی تھی۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر ہم اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اگلے دن میں سمینا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سلمیٰ میرے ساتھ تھی۔ جب سمینا نے ہمیں دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، سمینا، میں تم سے ایک مدد مانگنے آیا ہوں۔ سمینا نے ہمیں اندر بلا لیا اور غور سے ہماری بات سنی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم ایک چھوٹی سی دکان کھولنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ سمینا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر مسکرا کر بولی، کتنی رقم چاہیے؟ ہم نے جھجکتے ہوئے ایک مناسب رقم بتائی، اور حیرت انگیز طور پر سمینا نے بغیر کسی شرط کے وہ رقم ہمیں دے دی۔ اس نے کہا، یہ ادھار ہے، جتنے دن میں دے سکو واپس کر دینا، بس اپنا کاروبار ایمانداری سے چلانا۔ ہم نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئے۔ دل میں ایک عزم تھا کہ اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ ہم نے گھر کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی میز رکھی اور اس پر بچوں کی گولیاں، چاکلیٹس، ٹافیاں اور بسکٹ رکھ دیے۔ پہلے دن کچھ زیادہ خریدار نہیں آئے، مگر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ بچوں کو تو جیسے ہماری دکان کا پتہ لگ گیا تھا۔ وہ روز اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ خریدنے آنے لگے۔ سلمیٰ دن بھر دکان سنبھالتی اور میں دوسرے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ ہفتے گزرتے گئے اور ہماری چھوٹی سی دکان آہستہ آہستہ ایک بڑی پرچون کی دکان میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے گروسری کا سامان بھی رکھنا شروع کر دیا، اور محلے کے لوگ اب ہمیں جاننے لگے تھے۔ سب کو ہماری ایمانداری پر اعتماد ہو گیا تھا، اور ہماری روزی میں برکت ہونے لگی۔ چند مہینوں میں ہم نے سمینا کا قرض پورا چکا دیا۔ جب میں اس کے پاس گیا اور پوری رقم لوٹائی تو اس نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم ایمانداری سے کام کرو گے، دیکھو آج تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ ہماری زندگی بہتر ہونے لگی اور ہمارے دن خوشیوں سے بھرنے لگے۔ میں اور سلمیٰ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے، نئے خواب دیکھتے۔ اب ہم اپنے علاج کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ ہمیں اولاد کی خوشی دوبارہ حاصل کرنی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ننھی ہنسی گونجے اور ہماری زندگی مکمل ہو جائے۔ آج جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شک اور غلط فہمیوں سے صرف رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر میں اس دن اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کرتا، اگر میں اپنے دماغ سے ان وسوسوں کو نہ نکالتا، تو شاید آج ہم ساتھ نہ ہوتے۔ لیکن میں نے وقت رہتے سنبھلنے کا فیصلہ کیا، اور اسی وجہ سے آج